کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نوشاد آپ کا بھائی پھر ایک بار ایک ویڈیو کے ساتھ میں ہوں۔ ڈاکٹر اشرف جلالی یہ بریلویوں کا بہت بڑا عالم ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ حق بات زبان پہ آ گئی، اشرف جلالی کی زبان پہ حق بات آ گئی، اور اپنے ہی بابوں کے ماننے والوں پر اور تمام ان لوگوں پر جو واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں سبحان اللہ کے، ان تمام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ کفر کا فتویٰ، تمام بابے جو ہے وہ بھی کافر ہے، اور تمام بابے کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ مولویوں کے جو قصے کہانیاں سن کے جو واہ واہ کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کسی کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ اللہ سے بات کرتا ہے، وہ کافر ہے وہ۔ اور تمام بریلوی مولوی کیا بولتے ہیں کہ ہمارے بابا جان اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کو بلیک میل کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، فرشتے آتے تھے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے اوپر وتھ بابوں کے ساتھ، بابے بھی کافر ہے اگر وہ ایسا بولتے ہیں، تو ایسا بولے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ جو مولوی دلال جو بروکر ہے بابوں کے، یہ بھی کافر ہے پکے۔ اور وہ جو بیٹھ کے عوام بولتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تمام بھی کافر ہے۔ آپ دیکھیے ویڈیو اور اس کو شیئر کیجئے، بریلویوں کے مولوی کی زبانی سنیے کہ تمام بریلوی لوگ جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعویٰ نبوت ہی کہتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے، زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا، اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ مولا میں خوش ہو جاؤں گا، مولا میں راضی ہو جاؤں گا، مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں، میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ ایک چیخ نکلی، عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی،
اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا. باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں. فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب میں، میری طلب میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کی طلب میں گزار دی. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں ایک ایک بار قرآن کریم ختم کرتے، اور جب ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی، اے معین الدین ہم نے تیرا قرآن قبول کیا. سبحان اللہ. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے. غریب نواز آئے تو رب نے ان کو مدینے سے یہاں بلا کر اجمیر میں بٹھا کر بتایا. جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعویٰ نبوت ہی کہتی ہے. جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے. حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو غوث اعظم دستگیر فرماتے میری مجلس میں نہ آیا ہو. ہر پیغمبر میری مجلس میں آیا کرتا ہے. ایک عورت آئی میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا حضرت مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا کریں بیٹا ہو جائے. غوث پاک نے فرمایا اللہ سے اللہ اس کو بیٹا دے دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں ہے عبد القادر، تو کہا کہ 2 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 2 کی بات کرتا ہے، کہا 3 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 3 کی بات کرتا ہے، کہا 4 دے. اب کہا 1 نہیں ہے تو 4 کی بات کرتا ہے، کہا 5 دے. اب یہ کرتے کرتے میرے مرشد نے 11 بیٹوں کا سوال کیا. عبد القادر 1 نہیں ہے 11. عرض کرتے تیرے لیے کیا مشکل ہے. یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے. عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں.